شمالی کوریا کے دارالحکومت پیونگ یانگ میں اہرام مصر نما ایک فلک بوس عمارت نظر آتی ہے۔ 330 میٹر اونچا اس عمارت کا نام ہوٹل ریگیونگ ہے۔ کہنے کا تو یہ 106 کمرے ہیں، لیکن اس ہوٹل میں آج تک ایک بھی شخص قیام نہیں کر پایا۔ یہ عالیشان ہوٹل آج تک افتتاح کا انتظار کر رہا ہے۔ اسے بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ بنایا گیا تھا۔ اس سے دنیا کا سب سے اونچا ہوٹل بنانے جانے کا منصوبہ یہ بھی تھا، لیکن آج اس کی پہچان بالکل مختلف ہے۔ اس دنیا کی سب سے ویران عمارت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اگر اس عمارت کو بنانے کا کام وقت پر پورا ہوا ہوتا تو یہ آج دنیا کی 7ویں سب سے اونچی عمارت ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اس عمارت کا تعمیر کا کام 1987 میں شروع ہوا تھا۔ اس سے ایک برس قبل جنوبی کوریا کی کمپنی شانگیانگ گروپ نے سنگاپور میں ویسٹرن اسٹرفیڈ نامی ہوٹل کی تعمیر مکمل کی تھی۔ وہ اس وقت دنیا کا سب سے اونچا ہوٹل تھا۔ شمالی کوریا کی حکومت کو لگتا تھا کہ یہ ہوٹل مغربی سرمایہ کاروں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا۔ اعلان کیا گیا کہ یہاں جاپانی کھانے پینے کی چیزیں ملیں گی اور نائٹ کلب بھی ہوں گے۔ امید کی گئی تھی کہ یہ ہوٹل 2 سال میں بن کر تیار ہو جائے گا، لیکن کبھی تعمیر میں مشکلات آڑے آئے تو کبھی تعمیراتی سامان اور ذرائع معیار پر پورے نہیں اترتے۔ آخر 1992 میں تعمیر کا کام پورا طرح روکنا پڑا، کیونکہ سوویت یونین کی طرف سے عائد کی گئی پابندیوں کی وجہ سے ملک کا معاشی بحران میں مبتلا ہو گیا۔ 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک عمارت ادھوری اور خالی پڑی رہی۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ خالی پڑی عمارت ملک کی حکومت کے لیے شرمندگی کا باعث بن گئی تھی۔ کچھ اخباروں نے اسے 2 نمبری تعمیراتی کا کام بتایا، تو کچھ نے تعمیر میں استعمال ہونے والی اشیاء پر سوال اٹھائے۔ یورپی یونین چیمبر آف کامرس کے نمائندوں نے اس عمارت کی تحقیقات کی تھی اور کہا تھا کہ یہ دنیا کی سب سے واہیات عمارت ہے۔ میڈیا اس ہوٹل کو اسباب زد مقام پر بھی قرار دیا گیا ہے۔ سن 2012 میں مصر کی ایک کمپنی نے ایک بار پھر اس کی ادھوری تعمیر کا کام شروع کیا۔ کمپنی نے ہوٹل کے اندر تصویر جاری کی اور کہا کہ 3 برسوں میں ہوٹل کھل جائے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ تعمیر شروع ہونے کے 30 برس بعد آج بھی یہ ہوٹل کھلا نہیں پایا، لیکن اب اس کہانی میں نیا موڑ آ سکتا ہے۔ یورانگ یونگ ہوٹل کا کام مکمل کرنا شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کی ترجیحات کی فہرست میں کافی اوپر ہے۔ ان کی حکومت سنبھالنے کے بعد سے ہوٹل کی کئی حصوں میں کام کیا گیا ہے، لیکن بہت سارا کام اب بھی باقی ہے۔ اس سال جولائی کے آخری ہفتے میں انتظامیہ نے ہوٹل کی دیواروں پر پوسٹر لگائے جن پر لکھا تھا راکٹ والا طاقتور ملک۔ اس کے ایک دن بعد ہی شمالی کوریا نے اپنے دوسرے بین البر اعظمی میزائل کا تجربہ کیا۔ اس عمارت کے 2 صدر دروازے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مہمانوں کے لیے پہلی بار کب کھل پاتے ہیں۔